پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے سورۃ الشعراء کے اندر جو ہے شاعروں کا تذکرہ کیا، جو مختلف قسم کے شاعر ہوتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا، اور اسی مناسبت سے سورہ کا نام جو ہے سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ شاعر کی جمع شعراء ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے دین کی بات بیان کرتے، انہیں اللہ کی دعوت کی طرف بلاتے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دیتے، جب وہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیف میں جو ہے ہو جاتے تھے، آپ کو بڑا غم ہوتا، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو تسلی دی اور فرمایا لعلک باخع نفسک، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ان لوگوں کے تعلق سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آپ کا کام کسی پر زبردستی کرنا نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا، اللہ نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیج دیا۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر وہ مانتے ہیں تو ان کا بھلا ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو نقصان ان کا ہونے والا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں جانے والا ہے۔ اور یہ ذمہ داری آج اس وقت کس کی ہے؟ امت محمدیہ کی ہے، جس کے اندر تمام لوگ شامل ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، تمام لوگ اس کے اندر ذمہ دار ہیں۔ جن کو بھی جو باتیں معلوم ہیں، آپ نماز کا طریقہ جانتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نماز کا طریقہ ان لوگوں کو بتائیں جو اس کا طریقہ نہیں جانتے ہیں۔ آپ روزہ رکھنے کا عمل جانتے ہیں، آپ ان کو بتائیں جو روزہ رکھتے تو ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت تو کرتے ہیں، لیکن روزے کے اندر جس چیز کی کمی ان کے پاس محسوس کی جاتی ہے وہ تقویٰ ہوتا ہے، وہ پرہیزگاری ہوتی ہے، وہ جھوٹ بولنے کا عمل ہوتا ہے، وہ ریاکاری والا عمل ہوتا ہے، وہ فحاشی والا عمل ہوتا ہے۔ ایسے چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ان کو سکھائیں، آپ ان کو بتائیں کہ روزہ آپ نے رکھا ہے، روزے کے ساتھ اگر یہ چیزیں رہیں گی تو آپ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ پورا دین لوگوں کو بتاؤ، لیکن جتنی باتیں اللہ رب العالمین نے آپ کو بتائی ہیں، آپ کے پاس جو علم اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس علم کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہمارے خاندانوں میں ہوتے ہیں، ہمارے اقربا میں، ہمارے رشتہ داروں میں ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو درگاہوں پر جاتے ہیں، جو تعویذ پہنتے ہیں، جو تعویذوں کو گھروں میں لگاتے ہیں۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں تو آپ اچھے انداز سے ان کو سمجھائیے کہ تعویذ کا باندھنا شرک ہے، تعویذ کا پہننا شرک ہے، درگاہوں پر جانا شرک ہے، لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، کسی اور کے ساتھ عزت کرنا یہ شرک ہے۔ اگر وہ آپ کی بات کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھے نہیں جاؤ گے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رشتے دار، ہمارے چچا کا بیٹا، ہمارے پھوپھو کا بیٹا، ہمارے بڑے لوگ، ہمارے چھوٹے لوگ سارے کے سارے شرکیہ کام کر رہے ہیں، کفریہ کام کر رہے ہیں، بدعت و خرافات کے اندر ملوث ہیں، اور آپ اس بات کو جانتے ہوئے آپ اگر خاموش بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سے سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال بھی کیا جائے گا۔ اور یہ لوگ اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ اے اللہ، یہ میرا پھپھیرا بھائی تھا، یہ میرا خلیرا بھائی تھا، یہ میرا چاچا کا بیٹا تھا، یہ میرا پھوپھو کا بیٹا تھا، یہ ساری باتیں جانتا تھا، اس سے پوچھو کبھی اس نے مجھے بتایا؟ نہیں بتایا۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے گنہگار کون ہے؟ مجرم کون ہے؟ ہم سارے کے سارے مجرم ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو جو کام اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اب وہ ذمہ داری امت محمدیہ کی ہے۔ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو، اس مشن کو جو ہے آگے بڑھاتے رہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف بلاتے رہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء کے اندر مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا۔ یہ تمام انبیاء کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات بیان فرمائی۔ وہ بات کیا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جو ہے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی جانب بھیجا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انی لکم رسول امین، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے پاس امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون،
اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی اطاعت کرتے رہو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں تمہیں جو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, اللہ کی دعوت دے رہا ہوں, اس دعوت کے بجائے مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے. نہ مجھے تم سے پیسہ چاہیے, نہ مجھے تم سے دولت چاہیے, نہ مجھے تم سے عہدہ چاہیے, نہ کسی منصب کا میں طلبگار ہوں, بلکہ میرا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. میرا کام صرف یہ ہے کہ میں تم تک اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچا دوں. یہی بات اللہ رب العالمین نے تمام انبیاءوں کے تذکرے میں بیان فرمائی کہ سارے انبیاءوں نے جو ہے اسی بات کا تذکرہ اپنی اپنی قوموں سے کیا. اور خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اسی طرح جو ہے اپنے اقربا کو, اپنے خاندان والوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلایا. انہیں بتوں کی عبادت سے منع کیا تو ان لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا. تو انہوں نے کیا کہا کہ الذی خلقنی فہو یہدین, اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے اور وہ مجھے ہدایت کے راستے پر جو ہے چلا رہا ہے. والذی هو یطعمونی ویسقین, وہی اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. واذا مرضت فہو یشفین, جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین, وہی ذات مجھے ایک مرتبہ جو ہے مار ڈالے گا اور دوبارہ مجھے وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن تو مجھے جو ہے رسوا نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. لیکن قیامت کے دن ہوگا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف لے کر جانے کا حکم دے گا. فرشتوں سے کہے گا کہ آزر کو جہنم میں داخل کرو. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کہ اے اللہ تو نے دنیا میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا, اور آج قیامت کے دن اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہے میرے لیے کہ میرا باپ میرے سامنے تمام دنیا والوں کے سامنے جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو مانتے ہوئے ان کے باپ آزر کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی شکل تبدیل کر دے گا اور اس کو ایک چھوٹے سے بچھو کی شکل بنا دی جائے گی. چھوٹا سا جانور جو ہوتا ہے بچھو ہوگا, اس طرح سے ان کو بنا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اے ابراہیم اپنے پیر کی جانب دیکھو. جب اپنے پیر کی جانب دیکھیں گے تو ان کے باپ کے اللہ تعالیٰ شکل تبدیل کر دے گا تاکہ ان کو رسوائی نہ ہو اور وہاں پر وہ شرمندگی محسوس نہ کریں, اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ بھی کہیں گے کہ اے اللہ میرے باپ کو معاف فرما دے اور ان کو جہنم سے نجات دے. اللہ سے فرمائے گا کہ اے ابراہیم جنت تو میں نے کافروں پر حرام کر دی ہے تو تمہاری بات کیسی مانی جائے گی. لہذا اللہ تعالیٰ ان کی شکل تبدیل کر کے ان کے باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل فرمائے گا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں آئیں گے ان کے لیے وہاں پر کسی قسم کا کسی انسان کے لیے اللہ کے دربار میں نہ کوئی مال فائدہ مند ثابت ہوگا, نہ اولاد وہاں پر کام آئے گی. اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو انسان کا قلب سلیم کام آنے والا ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم, جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قلب سلیم کے ساتھ پیش کیا جائے گا اس کے لیے کامیابی ہوگی اور وہ آدمی جنت میں داخل کیا جائے گا. قلب سلیم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا دل, اللہ کی اطاعت کرنے والا دل, اور ایسا دل جس دل میں شرک بدعات و خرافات موجود نہ ہو اس دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے. جو ایسا دل لے کر اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے وہ دل اللہ رب العالمین کے دربار میں جو ہے کامیاب بھی ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے گا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے اقربا میں اپنے رشتہ داروں میں جو ہے ہماری بات کو پیش کریں, اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کریں. جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صفا کی پہاڑی کا انتخاب کیا. آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور اس الفاظ میں بلایا یا صباحا یا صباحا, یہ آپ نے آواز لگائی. یہ آواز اس وقت لگائی جاتی تھی اس زمانے میں جب کوئی بہت بڑا معاملہ پیش آتا, جب کوئی بڑی فوج کسی مقام پر حملہ کرتی یا کوئی بڑا خطرہ اگر پیش آتا رونما ہونے والا ہوتا تو اس طرح سے آواز لگائی جاتی تھی. ایسی آواز سننے کے بعد تمام لوگ اب
अपने तमाम काम छोड़कर फौरी भाग के आ जाया करते थे कि क्या माजरा है, आखिर ये आवाज क्यों लगाई जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई, सफा की पहाड़ी पर खड़े हुए और पुकारने लगे, या सबाहा या सबाहा। ये आवाज सुनकर जो है तमाम अहले मक्का जो है सफा की पहाड़ी के पास आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने जो है अल्लाह की दावत को पेश किया और कहा कि अल्लाह रब्बुल आमीन की इबादत करो, अल्लाह के अलावा जिन जिन की इबादत की जाती है वो सारे के सारे माबूदाने बातिला है। ये आवाज सुनकर, ये दावत सुनकर जो है तमाम लोग खामोश हो गए थे। अबू लहब ने कहा, तब्बन लका या मोहम्मद अलिहाज़ा जनातना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हाथ टूट जाए, तुम बर्बाद हो जाओ, क्या हमको इसलिए यहाँ पर जमा किया था? या सबाहा का हम तो समझ रहे थे कोई बड़ी आफत आ चुकी है, कोई बड़ी जो है खतरनाक बात है, तुमने हमें इसलिए जमा किया कि हमारे माबूदों के बारे बुरा भला कहो। जब उसने ऐसे अल्फाज कहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वश्शुअराउ यत्तबिउहुम अल-गावून, जितने शोरा हैं अक्सरियत उनकी ऐसी है जो खाली मैदानों में भागते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वो ऐसे मैदानों में भागते हैं जहां पर उनको मंजिल नजर ही नहीं आती। यत्तबिउहुम अल-गावून, गावून कहते हैं ऐसे खुले मैदान, ऐसे बयाबान जहां पर कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं, उनका कोई मकसद ही नहीं। तमाम शायरों के अल्लाह ताला ने यहाँ पर बात बयान फरमाई और आगे क्या कहा कि अलम तरा अन्नहु फी वादिन फी कुल्ली वादिन यहीमून, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने उनको नहीं देखा कि जितने शोरा है वो जो है ऐसे खुले मैदानों में और खुले बयानों में जो है बयाबानों में सर टकराते हुए फिरते हैं और उनका आलम क्या होता है, वअन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, वो शायरों के अंदाज में या फिर अशार के अंदाज में जो बातें कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। आपने सुना होगा कोई कहता है कि मैं चांद तारे लाकर आपके सामने पेश कर दूंगा, कोई सूरज लाके पेश करने की बात करता है, क्या उससे अमल हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया, यही बात बयान फरमाई, वअन्नहुम यक़ूलूना, वो लोग जो बातें करते हैं मा ला यफ़अलून, इस पर कभी भी वो लोग अमल नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है तमाम शायरों की मजम्मत बयान फरमाई। इल्ला माशाअल्लाह जो इस्लामी शायर होते हैं उनकी तारीफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस के अंदर की है, लेकिन ऐसे शोरा बहुत कम होते हैं। ज्यादातर शोरा, ज्यादातर जो शायर हैं वो तमाम के तमाम शायर या उनका कलाम या उनकी बातें जो है बिल्कुल बेकार की बातें और बातिल बातें होती हैं। बाज़ शायरों की बातें तो ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर कुफ्र और शिर्क भी जो है झलकता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर शायरों की मजम्मत को बयान फरमाया।